بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 97 ہجری میں اسماعیل کے گھر پیدا ہونے والی چوتھی بیٹی کا نام رابعہ بصریہ رکھا گیا، کیونکہ عربی میں رابعہ چوتھی کو کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم والد اسماعیل کے خواب میں آ کر باپ کو عظیم المرتب بیٹی کی بشارت دے گئے تھے کہ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ ہوگی، جس کی وجہ سے 1000 انسان بخشے جائیں گے۔ رابعہ اپنی 3 بڑی بہنوں کے ساتھ زندگی کے زینے پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ غیرت مند نیک باپ غربت اور پریشانی میں بھی غیرت اور وقار کے ساتھ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہا تھا۔ ایک دن اسماعیل کو ایک واقعہ نے چکا دیا۔ اس رات سارا خاندان کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ سارے گھر والے تیزی سے کھانے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے، لیکن رابعہ کھانے کی رغبت اور جلد بازی سے بے خبر خاموشی سے کھانے والوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ کھانے کی رغبت میں کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ تھی، لیکن باپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خواب کے بعد کہ تمہاری یہ بیٹی بہت نیک ہوگی، حضرت رابعہ پر خاص توجہ دیا کرتا تھا۔ اس رات کھانے پر بھی باپ حضرت رابعہ کی محویت اور خاموشی غور سے دیکھ رہا تھا کہ رابعہ کو کھانے کی کوئی رغبت نہ تھی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا اور پوچھا، بیٹی تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ تو پردیشی قلندرہ ولیہ نے معرفت میں ڈوبا فقرہ بولا، بابا جان خدا جانے یہ کھانا حلال ہے یا مشتبہ۔ تو باپ بولا، اے رابعہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے ہمیشہ حرام حلال کی تمیز کو اولیت دی ہے۔ اگر کبھی حلال رزق نہ پا سکا تو فاقے کو ترجیح دی ہے۔ تو پدیشی ولیہ نے کیا خوب کہا، بابا جان کیا ہمیں اس دنیا میں بھوک پر صبر نہیں کر لینا چاہیے تاکہ ہمیں روز محشر جہنم کی کھولتی ہوئی آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ بچپن سے ہی رابعہ کی فطر عبادت صبر شکر اس پر غالب تھا۔ بچپن سے ہی جب بچیوں کے گڑیوں کھلونوں سے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، اسے یہ فکر رہتی تھی کہ خدا کی رضا کیسے تلاش کرنی ہے، اس کی حدود کہاں تک ہیں اور ان کو کسی بھی حال میں کراس نہیں کرنا۔ اپنے وقت کے عظیم نیک پارسا باپ کی زیر نگرانی چند سال ہی رابعہ نے گزارے تھے کہ باپ کا عظیم سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا اور پھر ماں کا سایہ بھی خدا نے اٹھا لیا۔ اب آسمان کے نیچے 4 بہنیں بے یار و مددگار تھیں۔ اس دنیا میں جس کی ہر نکڑ ہر موڑ پر بھیڑیے شکاری کی طرح نشانہ لگا کر بیٹھے تھے، کوئی شکار سامنے آیا نہیں اور ان بھیڑیے شکاریوں نے اس کو دبوچا نہیں۔ ایسے بے رحم صفاق معاشرے میں 4 بہنیں بے یار و مددگار کٹی پتنگ کی طرح زندگی کے دن محنت مزدوری سے پورے کر رہی تھی، جن کا بظاہر کوئی کفیل نگران نہ تھا۔ اس بیچارگی میں خدا کی ایک اور آزمائش اہل فقر پر وارد ہو گئی۔ شہر بصرہ پر قحط آفت کی طرح نازل ہو گیا۔ کاروبار زندگی ختم ہو گئے، مزدوری ختم، کام ختم۔ نوخیز لڑکیوں کو اپنی زندگی کا وجود برقرار رکھنے کے لالے پڑ گئے۔ قحط کی شدت سے لوگ خونی رشتوں کو بھولنے لگے، اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے ایک دوسرے کو ارزاں نرخوں پر بیچنے لگے۔ بچے ماں باپ پر بوجھ بن گئے اور بوڑھے ماں باپ اولاد پر گراں گزرنے لگے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم کہ ماں باپ اولادوں سے دور بھاگنے لگے، بھائیوں سے بہنوں نے منہ پھیر لیے، دوستوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیا، بھوک کا درندہ انسانوں کو نگلنے لگا،
بھوک کی شدت سے تمام احساسات، انسانی رشتے، جذبات، عقائد و نظریات بھوک کی خوراک بننے لگے۔ بھوک کی شدت سے لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن بھیک کون دیتا؟ دینے والے کے پاس تو خود کچھ نہیں تھا۔ ان ہولناک حالات میں حضرت رابعہ اور اس کی 3 نوخیز بہنیں پتھرائی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتی رہتی، لیکن ان پر نظر رحم ڈالنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ چاروں بہنیں اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہی ان پر کرم کر دے۔ اسی وقت بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو فاقے میں غرق بہنوں نے دستے سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کھانے کے چند نوالے عطا کر دو، ورنہ ہمارے جسم موت کے غار میں اتر جائیں گے۔ سانسوں اور جسموں کا تعلق قائم رکھنے کے لیے ہمیں چند سوکھے ٹکڑے دے دو۔ تاجر نے سب سے چھوٹی بہن کو دیکھا جو دنیا سے بے خبر خاموشی سے بیٹھی تھی اور بولا، کیا تجھے بھوک نہیں ہے؟ تو نقاہت میں ڈوبی آواز میں بولی، بہت بھوک ہے۔ تو تاجر بولا، پھر تم نے روٹی کیوں نہیں مانگی؟ تو حضرت رابعہ نے بہت پر اصرار جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اسی سے تو مانگ رہی ہوں۔ تاجر حیران ہو کر بولا، جس سے مانگ رہی ہو اس پر اگر اتنا یقین ہے تو اس نے ابھی تک تجھے روٹی دی کیوں نہیں؟ تو پیدائشی اور وقت کی بہت بڑی قلندرہ نے پرعزم چٹانوں جیسے لہجے میں کہا، جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ تینوں بڑی بہنیں جو بھوک فاقے کی شدت سے بے حال تھیں بولی، یہ ہمارا اور تمہارا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اس کو خرید کر لے جائیں، اس کے بدلے ہمیں چند سکے یا کھانے کی چیزیں دے جائیں۔ تاجر چھوٹی لڑکی کی باتوں سے متاثر ہو چکا تھا، بولا، یہ تو بہت عقل والی باتیں کر رہی ہے، میں اس کو ضرور خریدوں گا۔ پھر چند سکوں کے عوض تاریخ انسانی کی سب سے بڑی قلندرہ مجاہدہ عشق الہی کو خرید کر لے گیا۔ تاجر نے پیسے دے کر لڑکی سے کہا، چلو اب تم میری کنیز ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ پیدائشی صابر رابعہ خاموشی سے اٹھ کر تاجر کے ساتھ چل دی، لیکن جاتے وقت جب وہ اپنی بہنوں کو سکے گنتی دیکھ رہی تھی تو آنکھوں میں ایک ہی سوال مچل رہا تھا کہ تم نے چند روٹیوں کی خاطر اپنی سگی بہن کو فروخت کر دیا۔ لیکن بہنیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزتے سوالوں سے بے خبر تھی کہ ان کے پیٹ کی آگ اب بجھ جائے گی۔ اس طرح رابعہ اپنے خونی رشتوں سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ بعض روایاتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے کسی اور شہر کی طرف نکلی تو راستے میں ایک دیو ہیکل بندے نے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا کو پکڑ لیا اور جا کر عتیق نامی تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ تینوں بہنوں کے حوالے سے خاموش ہے۔ نوخیز نو عمر ہونے کے باوجود حضرت رابعہ اپنے مالک کے سارے کام محنت مشقت سے کرتی تاکہ مالک کو کسی بھی قسم کی شکایت نہ ہو۔ اسی محنت مزدوری میں حضرت رابعہ نوجوانی کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ہی رابعہ کا ذوق عبادت بڑھتا جا رہا تھا۔ سارا دن گھر اور مالک کے کام کرتی، ساری رات خدا کی عبادت کرتی۔ زمانہ طفولیت میں ہی حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہا کو ایک زرخیز لونڈی کنیز کی حیثیت میں زندگی گزارنا پڑی۔ دن میں کام، رات کو عبادت۔ رابعہ کی صحت بہت کمزور ہو گئی تو ایک دن آقا نے پوچھا، کیا بات ہے، تم بیمار ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو رابعہ نے کہا، آقا آپ کو میرے کام یا مجھ سے شکایت ہے؟ تو مالک بولا، نہیں، مجھے تم سے تمہارے کام سے شکایت نہیں، لیکن تم اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو۔ حضرت رابعہ نے مالک کے سامنے سر جھکا دیا۔
مگر اس کے معمولات میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آئی۔ دن کے اجالے میں وہ اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرتی، رات کے اندھیروں میں وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی حمد و ثنا کرتی۔ بعض اوقات مالک حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے اتنا کام لیتا کہ حضرت رابعہ کی بہت ساری نمازیں قضا ہو جاتی۔ رات کو سجدے میں سر رکھ کر خدا سے استغفار کرتی۔ اب حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ ایام جوانی میں داخل ہو چکی۔ ایک دن کنویں سے پانی لا رہی تھی، راستے میں ایک بدمعاش آدمی آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے عزت بچانے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر وہ پھر سامنے آ گیا۔ رابعہ شرم و حیا کا پیکر اس خوف سے کہ نامحرم کی نظر اس پر اور اس کی عزت پر ہے، شدت خوف سے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ گرنے سے آپ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو زخمی دیکھ کر بدمعاش بھاگ گیا۔ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ درد کی شدت سے بے حال تھی، مگر اس درد اور دکھ کو بھی خدا کی رضا سمجھا اور زبان پر شکوے کا ایک لفظ بھی نہ لائی۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے صبر و شکر کا پیکر رابعہ، ایک دن تمہیں وہ مقام حاصل ہوگا کہ عقرب فرشتے تجھ پر رشک کریں گے۔ اس آواز پر آپ اپنے زخمی ہاتھ کی درد کو بھول گئیں اور بار بار اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو چومنے لگی کہ اس درد کی وجہ سے خدا اس سے ہم کلام ہوا ہے۔ گھر جا کر اگلے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ سجدے میں اپنے وقت کی شب بیدار کنیز عارفہ ایک ہی بات کر رہی تھی کہ میں ہر حال میں تیری ہی رضا چاہتی ہوں، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے میں تیرا گلہ نہیں کروں گی۔